بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھے جا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرے ذکر اذکار کرتے ہوئے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین، پہلے ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت سے آگاہ کرتے ہیں کہ اگر آیت الکرسی کی وضو کرنے کے بعد تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 40 درجے بلند کرتے ہیں اور 40 حوریں عطا کریں گے۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانہ سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ تو امیر المومنین حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے خرچ کیے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسا کریں، اس سے درد ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں کی بینائی کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کسی کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کی بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت الکرسی کو ہر روز صبح و شام پڑھنا چور ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو اور جن و انس کے ضرر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر اس سے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس سے خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی صرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا خدا خود اس کی روح قبض کرے گا اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو۔ موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت ہے اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم کر دیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان چوری کرنے آیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح بالوں والا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا
کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم آپ کا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ محترم ناظرین، اب اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کیے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ صورتیں زبانی یاد ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ وہ گھر سے باہر نکلنے کی ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، آذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ناظرین کرام جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، چاروں کل شریف یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا کلمے، درود یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے، تو بغیر کسی تردد کے اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں یہ جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور سے پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی بھی اقسام بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں ہے یا حالت حیض و نفاس میں ہے یا خواتین کے کپڑے چھوٹے، بچوں کے پیشاب یا پخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا، تو یہ تمام حالتیں ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں ان کو بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو ناظرین کرام فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے اگر آپ ناپاک ہیں۔ ناظرین کرام آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے
اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔